غلام ہوتے ہیں، لہذا بولنا احتیاط سے چاہیے۔ بعد میں بندہ معافی نامے لکھتا پھرے، کیا مقصد؟ بات پہلے احتیاط سے کرو۔ میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، میں پبلک میں کہہ رہا ہوں، پنڈی بھٹیا میں کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی مسلمانوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، نہیں، ہمارا معاشرہ ایک ہے، ہماری خوشیاں غمیاں ایک ہے، یہ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے رہے یار۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب پھر اسی مارشل لاء کی اینڈ پہ ملی یکجہتی کونسل نام سے تنظیم بنی اور سارے مذہبوں کے جید مولویوں نے ہمیں مسلمان لکھ دیا، اور شیعوں کو دوبارہ مسلمان بنانے سے پہلے کلمہ تو پڑھا لیتے۔ ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے، زندگی کل بھی یا علی مدد تھی۔ میں کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بندوں نے بڑا ڈرامہ کیا تھا کہ یا اللہ مدد کا نعرہ بنا دو، اور شیعہ یا علی مدد کا نعرے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں ہیں، ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں ہیں، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں۔ مجھے پنڈی بھٹیاں کے مجمع کی گواہی کی ضرورت ہے، ہم اللہ کو علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کے آسرے لیں اور توحید کے آسرے لے کے آپ تنقید کریں۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، ہم اللہ کی کبریائی کے قائل ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ جو تو نے چالاکی کی تھی نا، یا اللہ مدد کی، وہ تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے اور مضبوط بنا گیا۔ ہم یا علی مدد والوں کے عقیدے اور مضبوط ہو گئے کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے۔ نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جیئیں جی، آپ جیئیں۔ ہاں، نام متوجہ ہیں سرکار آپ، نام تو مسلمانوں کے پاس اور بھی تھے، ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں، وضاحتوں کی ضرورت، نام اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ مولوی کا ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہنا، اس بات کی دلیل ہے یہ مان رہے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، متوجہ ہیں سرکار آپ جی۔ یہ ماشاءاللہ یہ بہت دور اندیش میرے بزرگ ہیں، لیکن ٹائم نہیں، میرا چینل نہ بدلو۔ میں کیا کروں، چند یا علی یا علی، میں نے کیا کہا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں مکمل کر لینے دیں۔ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، دیکھیں لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، ماڑا سمجھتے ہو؟ میں نے لگا میں امریکی بندیاں نال گلاں کر رہا ہوں، ماڑا مسکین۔ میرے استاد محترم، میں سب سے جونیئر شاگرد ہوں، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم کا، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے استاد مرحوم کا نام لے کے سکون ملتا ہے، کیونکہ جس دروازہ سے خیرات ملے وہ چوکھٹ یاد رکھنے چاہیے۔ مبلغ اعظم قبلہ خود بھی مرکز جو تھا دیوبند میں مہربانی اس کے فارغ التحصیل تھے۔ مولانا اسماعیل کے والد میاں سلطان ان کا نام تھا، وہ بھی فاضل دیوبند تھے، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیرہ زبرہ بھی ٹھیک، صرف نحو پہ بھی بڑا عبور تھا، لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ بنا دیا۔ نوید بھائی، جب مبلغ اعظم قبلہ نے اناؤنس کیا، شیعہ ہونے کا اعلان کیا، ایک مولوی اسماعیل صاحب کا کلاس فیلو مولوی ملا۔ اب ذرا اس کا لہجہ سنیے گا، پنجابی میں پتہ کیا کہتا ہے مولوی اسماعیل،
تو ول پڑھیا لکھیا تھا تے جے مذہب بھی بدلنا سی تے کسے ول مذہب وچ جاندو. گل سمجھ دے پائے آپ بھی سمجھ رہے ہیں مہربانی بیٹا. جے تو مذہب بھی بدلنا سی تو کسے ول, قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہوں چپ نہ کرے آج. کہنے لگا شیعوں کو کیا, جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اس طرح بھی سنا کر رہی ہے. آپ کے کیا کہنے؟ جی بسم اللہ آپ جی. اللہ میرا جانتا ہے, میں ذاتی وضاحت کر رہا ہوں کہ جب یہ مولوی جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا تو انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی, انہیں پرابلم علم سے ہوتی. پھر گاڑی میں جو اپنے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں نا ان سے کہتے ہیں شیعہ اسی طرح کے مسکین ماڑے ان پڑھ لوگ شیعہ ہوتے ہیں. انہیں جاہل ان پڑھ ماڑا مسکین کہہ رہے. اور جب یہ مولوی اسلام آباد میں حکومتی ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ سیمینار میں خطاب کر رہا ہوتا ہے نا پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ سب اولاد آدم ہیں, سب کو عزت دینی چاہیے. لیکن جس چھت پہ علم ہے, جس جھگی پہ علم ہے, پھر ماڑیاں قوم. اور جب وہاں سیمینار ہوتا ہے پھر سب اولاد آدم ہے, پھر سب کی عزت. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. میں ان دانشوروں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے سے بھی پڑھے لکھے بندے اکٹھے کر کے میری ایک بات کا جواب دو. 950 سال اللہ کے نوح نبی نے تبلیغ کی, تھک گیا نا جب اللہ کا نبی, تو اس وقت اللہ نے کہا نوح اب کشتی بنا. میں تیرا اللہ وعدہ کر رہا ہوں بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا. ساریاں ماڑیاں قوماں شیعہ تفسیریں پڑھو. 950 سال کے بعد نوح نے کشتی یہ نجات بنائی اور کشتی یہ نوح پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آئے. متوجہ ہے سرکار آپ. لیکن جب علم نظر آئے پھر اچھا جب اس نے کہا نا ماڑیاں قوم ساریاں شیعہ, اس نے دوسرا پھر فوراً بات کر دی. کیا لگا مولوی اسماعیل تو مذہب اپنا ویکھ لے, گلوکار, سنگر, اداکار, نچن والے, گان والے وہ بھی چوکھے شیعہ. مولوی صاحب نے کیا مولوی جی میں نے ایک گل یاد آ گئی, میں کہ نچن گان والے پوچھیا وہ تسی شیعہ چوکھے کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی انصاف کر, خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی نہ بنے. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو قدر کرے گا ان باتوں. مہربانی. میرے بھائی کو اللہ زندگی دے, صحت والی زندگی دے. میرے دل والی سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ولا کے آنکھوں. شیعہ مجلس میں ولا کے کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہے. لہذا آپ کی محبت ہے آپ نے کہہ دیا, وگرنہ شیعہ مجلس نوید تو میرا اپنے یار, بی اے صاحب سے ہمارے رشتے, آپ سے ہمارے رشتے. میں سمجھتا ہوں کہ مجلسیں جچتی ہی ذاکروں سے ہیں, مولوی صرف برکت کے لیے ایک آدھا رکھا جاتا. لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھو, نبی صاحب بہت پیارے قصائد پڑھتے ہیں. عمران شاہ ہمارا بیٹا ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے, قصیدے پڑھ کے گیا. مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں. بندہ شیعہ ہو اور اسے قصیدے اچھے نہ لگے اس کو چیک کروانا چاہیے. آپ جیو یار, آپ جیو. میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ بات سارے مجمع نے نہیں سمجھی. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں, میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. جو بندے نہیں سمجھ سکے میں انہیں تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں. سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے,
آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو کس نے سمجھنا؟ لہٰذا میں ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ رانا صاحب، قصیدے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لگنے بھی چاہیے. لیکن اگر پنڈ میں چوک میں دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ شروع نہیں کیا جاتا، پھر وہاں تو بات کی جاتی. لہذا یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں. جو کرم رہبروں کے معاملہ میں ابھی تک وہی ہوں. وہ کہ مولوی جمعہ پہ پڑھاوے تو دوزخ تو ڈراوے پہ کہ بجلی ٹر گئی. وہ 5-7 منٹ لگ گئے، جنریٹر بھی نہ چلے. وہ عمران خان دی حکومت جنریٹر تے خالی ہونے تو 5-7 بعد جنریٹر چل پہ آتے. مولوی صاحب مجمع پہ پوچھن پلا میں کیڑی گل کتھے سا میں؟ انہاں کہا دوزخ. شکر ہے میرا بھی حافظہ ٹھیک ہے اور آپ بھی ذہن حاضر ناظر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سرکار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ، مجھے پنڈی بھٹیاں کے چوک بازار میں جا کے ممبر دے دو اور کہو کہ جی یہ دائیں بائیں مسجدیں ہیں دیوبندیوں کی بریلویوں کی، آپ اس چوک میں یہ فکرہ کریں. مجھے اللہ رسول کی قسم میں کہنے کی پوزیشن میں کہ جو کرم اللہ کا مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. جو کرم تم شیعوں پہ ہے نا کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. جو بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کی حیرانی دور کر رہا ہوں. فخر کیا کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ، فخر کیا کرو اپنے مذہب کی حقیقتوں پہ. ہم گناہگار صحیح، مسکین صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. میری جان یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی. آپ جیئے میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ والے، کیا بات. میرا تعلق گجرات پہلے تو ایک ہی ضلع تھا ہمارا، پتہ نہیں کیوں روٹھ گئے آپ لوگ. گجرات عالم میں جس بندے کو دور سے آواز دینی ہو تو پتہ کہ اللہ علیہ گال سنے صرف اللہ. پتہ کہتے مطمئن کیا کہتے ہیں سنی بریلوی سیدی مرشدی یا نبی پہ لگ گئے ہیں. شیعہ یا علی کرتے رہتے. اللہ والے ہم ہیں. مجھے ان اللہ والوں پہ بڑا ہی ترس آتا ہے جب سلام نماز میں پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. کوئی تو میں سوچتے نہیں یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں آل محمد کیسے آ رہے ہیں؟ اور اس کے میں موجود زندہ بات کرنے کا دوں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ جیسا تو نے درود بھیجا ابراہیم اور ابراہیم کی. بس 2-3 دن میں فیصلہ ہونے والا ہے، بلکہ کل ہو جائے گا. عمران خان صاحب شیعوں نے ووٹ آپ کو یہ سمجھ کے دے دیے تھے کہ شاید آپ عمران ہیں. نہیں آپ پتہ نہیں ذہنی طور پہ کہیں اور چلے جاتے. لیکن ایک بات باخبر مجمع میرے سامنے، ہمارے متعلق جو کچھ ضیاء الحق نہ کر سکا وہ اس حکومت نے کیا. آپ کے بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے پہلی سے لے کے پرائمری تک، اس میں سے اہل بیت محمد کو بالکل نکال دیا گیا. یہ باتیں
یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. مجلس روٹین کی مجھے موقع دیں یار, مجلس روٹین کی سارا دن ہوگی. یہ جو ہے نا مولا اسے لے جائے, مولا دفع کر دے, یہ بہت چھوٹی باتیں. اپنی صفاں اتحاد پیدا کرو, اپنے رویوں پہ غور کرو, ایک دوسرے سے نفرت کو ختم کرو. 10 بندوں کا گروپ بنا پھرتا ہے. یہ تو معجزہ ہے آل محمد کا کہ ہم ہیں. اس لیے ہیں کہ لوگوں کے امام تھے, ہمارا امام ہے. عمران صاحب نے, خان جی نے, میرا خیال ہے انہیں نوید صاحب, ان کی ایجنسیوں نے خبریں دی ہیں کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, لہذا قومیں تقسیم ہو جائیں تو کمزور ہو جاتی ہیں, لہذا جو مرضی کر لو. دہشت گرد مولویوں کا پریشر بھی تھا, اور اس عمرانی حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ جی سلیبس سے اہل بیت کو نکال کے ٹیسٹ ڈوز دو. اگر احتجاج ہو گیا تو ٹھیک, اگر نہ ہوئے تو پھر جو باقی رہ گئے ہیں جن کا ذکر اس سلیبس میں نہیں ہوا, اگلے میں وہ آ جائیں گے. پلاننگ ان کی بڑی دور کی ہے. میری عمران خان صاحب سے اپیل ہے, جاتے جاتے ہماری سن لیں کہ شیعہ کمزور ہو سکتا ہے, حسین کمزور نہیں. پنڈی بھٹیاں والوں, مجھے آپ کی سارے مجمع کی تائید چاہیے, مجھے مجمع پورے کی تائید چاہیے. حسین میں کوئی خطیبانہ باتیں کر رہا ہوں, میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اور اپنی بات کا میں خود ذمہ دار ہوں. میں اہم نہ صحیح, جس جگہ میں بات کر رہا ہوں اس جگہ کی اہمیت کا مجھے پتہ ہے, مجھے اس جگہ کی اہمیت کا پتہ ہے میری جان. خان صاحب آپ نے شاید ٹھیک سمجھا ہوگا, لیکن حسین کمزور نہیں ہے. میرا مجمع اگر اجازت دے, باخبر چہرے آپ ہیں, میں ایک چھوٹی سی جھلک دے رہا ہوں. محرم سے 18 دن پہلے طالبان نے افغانستان کی حکومت کا کنٹرول سنبھالا. آپ کے ذہن میں بات ہے نا, آپ کے ہمسایہ ملک افغانستان میں محرم سے 18-16 دن پہلے طالبان نے کنٹرول سنبھالا. ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے لاہور تک طالبان کو بہت پیار کرنے والے مولویوں نے ایک دوسرے کو وائس میسج پتہ کیا دیے کہ کم از کم ہماری زندگی میں یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ایک ملک میں تو حسین کا ماتم نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں طالبان کی حکومت ہے. انہوں نے کہا ہم سے بڑی خوش نصیبی کہ ایک ملک کا, ان کے اندر کا درد ہے نا کہ کم از کم ایک ملک تو ہوگا نا افغانستان. بھائی طالبان کی حکومت ہو اور ماتم, انہوں نے کہا ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم. حسین بادشاہ تیرے کیا کہنے, 18 دن بعد محرم کا چاند نکلا, ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا, مجھے دکھ ہوگا. 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرا دے رہے تھے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیے, آپ جیے, آپ جیے. صدقے جاواں, یہ طاقت حسین ہے. لہذا سارے جواب دیں. بزرگ کھڑے ہو کے نعرہ دے رہے ہیں. مہربانی سر جی, ایک زمانہ تھا. آپ بہت شکریہ بھائی, آپ بچے جوان گواہیاں دیں گے کہ ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جو سلیبس پڑھائے جاتے تھے اس میں میر انیس مرحوم کے مرثیے بھی تھے, بلکہ غالباً ماسٹر یا بیچلر میں محسن نقوی مرحوم شہید کے مرثیوں اور ان کی نظموں کا ذکر ہے. کربلا کا ذکر تھا. اس حکومت نے سب کچھ نکال دیا, اور اب جو 5ویں جماعت تک سلیبس مارکیٹ میں پڑھانا شروع کر دیے اس میں جنگ بدر ہے, سلیبس میں جنگ علی نہیں ہے. حالانکہ جنگ بدر میں مسلمان ابھی کمزور تھے اور یہ چڑھائی کر کے آ گئے. اجازت ہے میں بات کر لوں. 70 مشرک مسلمانوں نے مار دیے. انہیں یقین نہیں تھا مکے کے سارے VIP بندے جو تھے وہ بدر ہی میں مارے گئے.
اب مسلمان بڑے مطمئن ہیں، لیکن سلیبس میں علی کو نکال دیے، جنگ بدر لکھی ہے کہ جی 70 مشرک مارے گئے اور مسلمانوں نے انتہا کر دی، جبکہ تاریخ کیا کہتی ہے، ان کی تاریخ کیا کہتی ہے کہ 3000 فرشتے اللہ نے اتارے، 3000 فرشتوں نے اور باقی ماڑے چنگے مجاہدوں نے مل کے 34 بندے مارے اور باقی 36 بندے ابو طالب کے بیٹے علی نے۔ اور خندق میں جنگ احزاب جسے بھی کہتے ہیں، خندق آپ کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے، سورت احزاب قرآن کی موجود ہے، اسے ہی جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی بہت سارے قبیلے، دھڑے، گروپ رل کے مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے مدینے پہ چڑھ دوڑے۔ اس میں رسول اللہ کی حدیث کو نکال دیا کہ آج کل کفر کے مقابلہ پہ کل ایمان جا رہا ہے، علی کو نکال دیا گیا، رسول اللہ نے کہا وہ بھی نکال دیا، اور پھر نبی نے کہا کہ ایک ضرب علی کی کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے، اسے بھی نکال دیا۔ پتہ کیا لکھا؟ دشمن بڑا مضبوط تھا لیکن اچانک بارش آئی، تیز آندھیاں چلی، مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے، اور یہ کیوں نہیں بتاتے اس آندھی کا نام علی تھا؟ جاگے ذرا ذہنی طور پہ میرے ساتھ، آپ ذہنی طور پہ جاگے۔ تو صحبان بڑا عجیب یہ ہوا، بدر علی نہیں ہے، احد علی نہیں ہے، خندق علی نہیں ہے، خیبر میں بس اتنا لکھ دیا کہ صحابہ کبار کی بڑی خدمات ہیں، علی بھی اس جنگ میں تھے۔ تیرے بھی صدقے جاؤں، وہ خیبر کون سا ہے جس میں علی نہیں ہوتا؟ بس میں بالکل بات نتیجے کی طرف لا رہا ہوں، اور جو جی بسم اللہ، بس مجھے تھوڑا موقع دے دیں، اجازت ہے جی؟ شکریہ سر، مجھے موقع پلیز مجھے دیں۔ درود 53 اسلامی ملکوں میں، سیاستہ کی معتبر کتابوں میں جہاں بھی ہوگا حضور کا نام لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں پاکستان میں جن مولویوں کو کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گزر جاتے تھے، لیکن لکھنا جہاں پڑتا ہے وہاں بندہ پورا مسلمان تب بنتا تھا جب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ موجودہ حکومت نے کیا کرم کی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اب سلیبس بن چکے، بچوں کو پڑھایا جائے گا، میری بات آپ سن رہے ہیں؟ بچے اگر وہ صحابہ ہی نہیں لکھیں گے ان کے نمبر کٹیں گے۔ پلاننگ بہت بڑی بنائی گئی، لیکن عمران خان صاحب اگر آپ سلیبس میں حرکتیں کریں گے نا، پھر ہم شیعہ مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے، پھر ہمیں بتانا پڑے گا وہ اماں کس کی تھی جو احد میں گانے گاتی پھر رہی۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ، میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اور سلیبس بدلتے ہو، نمازوں کیا کیا کرو گے؟ اچھا بڑا کمال ہوا جب یہ سلیبس مارکیٹ میں آیا نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، خان صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی، حضور کا نام لیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکھوایا صحابی وسلم، جب خود پڑھا تو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں نے کربلا گامیشہ میں کہا تھا دوسرے دن، میں نے کہا خان صاحب صحابے ہی زبانوں پہ چڑھنے پہ ابھی بڑے سال لگنے ہیں۔ بھئی اگر تم سلیبس سے عالم محمد کے ساتھ اصحاب محمد کو شامل کر کے پروپیگنڈا یہ کرنا چاہتے ہو کہ شیعہ صحابہ کو قبول نہیں کرتے، ہم قبول نہیں کرتے۔ اور 22 جمادی ثانی کو تمہارے مولویوں نے لاہور میں بینر لگائے تھے کہ ایک صحابی رسول کا شہادت کا دن ہے، پنجاب حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ
شہادت کے دن چھٹی کی جائے. تم نے ایک صحابی کی چھٹی مانگی تھی, ہمارا مطالبہ ہے سب صحابیوں کی چھٹی ہونی چاہیے. ہاں 1,24,000 چھٹیاں کر لو. بزنس تیرا ابا سنبھالے گا, کر لے چھٹیاں. خدا کے لیے رولا مکاؤ یار. تم نے جو اگلی حکومت پتہ نہیں اب کس کی بنتی ہے اور کیا تم نے کرنا ہے. خان صاحب جاتے جاتے یہ رولا مکا جائے. ایک دن تواڈے کول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسورہ وازواجہ, جو کچھ لکھوانا چاہتے ہو لکھوا لو, لیکن نمازوں میں تو یہی کہتے ہو کما صلیتا. اوئے ہوئے ہو نہیں, آپ پیچھے رہیں گے مجھے تو نمازوں کا کیا کرو گے؟ نماز میں تو یہی ہے تمہارا سرکاری درود, سرکاری درود یہی پڑھتے ہیں. اچھا کچھ بندے مینوں انج کر کے گھور دے ہو, میرا کوئی لین دین دا رولا تہاڈا. ویسے پنڈی بھٹیا میں کم آتا ہوں, آپ کا ایک اپنا مزاج ہے, لیکن اگر کبھی تقدیر لے آئے نا تو برداشت کیا کرو. کیا درود سلیبس میں کیا ہے؟ وہ صحابہ ہی. نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی, مہربانی سر, محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آل محمد پہ اللہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا, ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, مہمان نواز نبی تھا. مہمان نواز بندوں کے دسترخوان بڑے وسیع ہوتے ہیں. ابراہیم کا دسترخوان بھی بڑا وسیع تھا. دسترخوان جن کے وسیع ہوں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. نہیں, آپ ایک دوسرے کو پتہ نہیں داد دے رہے ہیں. اور کما صلی اللہ علیہ وصحابہ ہی اب کہاں ہے؟ چلے میں آخری بات کر رہا ہوں, نوید کی مہربانی ہے, آپ جیے. گزارش آج کی تقریر کے حوالے سے آخری کر رہا ہوں. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے, بزرگ جتھے لگے نے ٹھیک نے لگے رہیں. بچوں سے اپیل ہے, بچوں تم ہی کل کا مستقبل لو. تم اہل حدیث ہو, اہل سنت ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, جو بھی تمہارا مذہب ہے, ہمیں پیارے لگتے ہو, کیونکہ ہمارے ملک کا مستقبل تم سے ہے. کل کے ایم پی اے بھی آپ ہیں, ایم این اے بھی آپ ہیں, جج بھی آپ ہیں, جسٹس بھی آپ ہیں, وکیل بھی آپ ہیں, لائر بھی آپ ہیں. بیٹا میری ابھی سے آپ کو اپیل ہے, گزارش ہے کہ اسلامی تاریخ پڑھ لو. اسلامی تاریخ میں وہ عزتوں والے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ میرے ساتھ ہیں یا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا, میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. دیکھو جو ماڑا چنگا ہونا ہے تو بانیاں دا حصہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں. ایف آئی آر چ نال بانیاں نو رکھ لیندے. تے اگلی گل بڑی باریک ہے, سمجھنا تساں آپ ہی. اسلامی تاریخ, اچھا ایک دینیات کا ٹیچر شاہ جی بچوں کو سبق دے رہا, بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے کھلا ہاتھ کیتا, اس کیا سر میں کل پڑھی یہ ہو گئی. دو افغانستانی بندے ہمارے ملک میں آ گئے. ہمارے بس اسٹاپوں میں مسجدیں ہوتی ہیں, انہیں رولا پایا سلاد, ڈرائیور ایمرجنسی بریک لائی, وہ دوڑے, جماعت ہو رہی تھی, گئے نماز پڑھی, واپس آ کے کہتے ہیں اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل جانی تھی. اور جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں, بلکہ بچوں اسلامک ہسٹری میں وہ شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے نمازیوں سے پھر پوچھا تھا جے موڑ ہوئے تے ہور پڑھاوا. یہ میں تصوراتی باتیں نہیں کر رہا, ہم یہ نیٹ ورک پورا بتانے کی پوزیشن میں ہیں. میں آج کی مجلس کی آخری گفتگو بالکل اپنی بات کلوز کر رہا ہوں. اگر جمعہ بدھ کو پڑھایا جا سکتا ہے, فجر کے فرض 2 کی جگہوں پہ 4,
رانا صاحبان تو مبارک ہوئے، مجلس بڑی مقبول جے، بندے ستے بھی پے نے، داد بھی پوری دے رہے، اکھاں کھولو سدھے ہو کے بہو۔ میں نے پہلے کہا یار مولوی سن لیا کریں آپ، اور یہ بات آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں۔ اگر اتنا کچھ کر سکتے ہو، نمازیں 2 کی 4 ہیں، جمعہ کی بجائے بدھ کو پڑھا لیا۔ میں ریاض رضوی مشورہ دے رہا ہوں، بہت ابراہیم پہ درود پڑھ لیا، اب جب اچھے موسم میں نماز پڑھو تو باب آدم پہ بھی درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدم خلیفۃ اللہ بھی ہے، منصوص من اللہ بھی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اب میں کل ہی سواد لے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے۔ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ، ایک خلافت ہے جو آسمانی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ خلافت جو مہربانی جی، وہ خلافت جو رحمانی ہے، وہ خلافت جو قرآنی ہے۔ الہی نظام میں خلافتیں 4 ہیں، پہلی خلافت آدم کی، دوسری حضرت داؤد کی، تیسری حضرت ہارون کی، چوتھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ تو کسی نماز میں درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلا، اور سرکاری درودیات، وعلا آل محمد کما صلیت علی آدم وعلا آل آدم انک حمید مجید، بنا بنایا درود دے رہا ہوں۔ مسلمان بچوں سے اپیل ہے، اپنے قبلے کعبوں سے پوچھ لو۔ بات جو میں نے ابھی کرنی ہے، گفتگو بالکل آخر پہ ہے، بات کافی ساری گہری ہے، تشریح میں نے نہیں کرنی، وضاحت نہیں کرنی۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ میں بغیر وضاحت کے بات کرنے لگا ہوں تو خدا دا نہ جے سادہ سادہ سمجھ لیا کرو، ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو پھر سمجھ ہوگی، ہاں سمجھ لیا کرو۔ حیران ہو کے مجھے نہ دیکھو، بات کی گہرائی میں جا کے دیکھو۔ اب پڑھو مسلمانوں، آل آدم پہ درود۔ تیری جرت ہی نہیں ہے، تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ مہربانی صاحب، یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزارا گیا۔ آپ جیئیں، یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ جو لمحہ پہلے ہاتھ فضائل میں داد کے لیے اٹھتے ہیں، لمحہ بعد وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب جیئیں، جب مسافر ہے شام کو 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزارا گیا نا، مدینے کو منہ کر کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ کے درود پڑھتی ہے، درود کا وارث مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ مستورات موجود ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دعا کیا کرو اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ دیکھیں موت سے کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، موت ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر۔ بڑے مان ہوتے ہیں، بڑے مان ہوتے ہیں۔ 2018 میں میں شام کرم کیا، بی بی نے مالک آپ کو بھی شام لے جا۔ میں یہ دعا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ نہ کرے بابا جی جب کہیں پہ کوئی جوان مر جائے نا تو
تو مشکل ترین ٹائم بہنوں سے وہ جنازہ لینا ہوتا ہے. جب قریبی رشتہ دار گھر میں آتے ہیں نا جنازہ اٹھانے کے لیے، پھر مشکل ترین ٹائم وہ ہوتا ہے. لیکن پھر بزرگ تسلیاں دیتے ہیں کہ بیٹا یہ قدرت کا نظام ہے، بیٹا یہ مالک کی رضا ہے. تسلیاں دیتے ہیں. جنازہ چلا جاتا ہے، بہنیں بیچاری ڈہڑی پہ بیٹھی رہتی، بہنیں گھر میں رہ جاتی ہیں نا، جنازے چلے جاتے ہیں. کربلا واحد وہ مقام ہے جہاں جنازے رہ گئے، بہنیں چلی گئیں. سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کر لے. اللہ اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے. بھائیوں کے مان کی بات میں کر رہا تھا، بھائیوں کے مان کی بات. 2018 میں میں شام، پہلے بھی بی بی کرم کرتی رہی لیکن پھر 8 سال جنگ رہی. 2018 میں میں جب گیا تو بی بی کے حرم کے ایریا میں فجر کا ٹائم تھا. مومنین نے مجھے پہچانا، کہنے لگے رضوی صاحب فجر کا ٹائم ہے، بی بی کی خبر ہے، مصائب کے 2 فکرے اگر آپ کہہ دیں. تو میں نے وہاں پہ کہا، میں نے کہا 8 سال جنگ کی ہے مسلمانوں نے. سعودیہ کا پروگرام تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا ویسے شام والی بی بی کا روزہ گرانا ہے. ایک مومن نے چیخ مار کے کہا تھا، شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں. شام والی کے تو 18 بھائی اور اس کا تو غازی جیسا جرنیل بھائی. آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، مصائب کا وقت نہیں تھا. میں پھر شکر گزار ہوں اپنے نوید بھائی کا، اخلاقی طور پہ انہوں نے مہربانی کی. اللہ میرا جانتا ہے جب آپ شام جائیں، میں بیٹیوں بہنوں کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی آمین کہا کرو. زیارتوں کا پروگرام تقدیر بنا ہے، صرف کربلا تک نے کوشش کرنا. بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے، بیچ دینا. بڑی تنہا ہے زینب، بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب. اور جب آپ جائیں گے مالک آپ کو لے جائے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے. جب دعا کی جاتی ہے سارے آمین کہا کرو. اور میں سید آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ایک منظر آپ کو نظر آئے گا جب آپ دمشق کے ایئرپورٹ پہ اتریں گے. نوید گواہ ہیں، یہ بھی باقاعدہ جاتے رہے ہیں. دمشق کے ایئرپورٹ پہ جب آپ دمشق اتریں گے، ایئرپورٹ سے باہر آؤ گے، ٹیکسی ڈرائیوروں کو پرابلم ہوتی ہے لہجے کی. جو ظاہر ہوتے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی زبان انہیں نہیں سمجھ آتی. پھر وہ ڈرائیور ظاہروں کو دیکھ کے ایک آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب. آپ جی ہیں سیدہ زینب. ظاہرین سمجھ آتے ہیں یہ ہمیں بی بی کی خبر پہ ضرور لے جائے گا. اور آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں، جب آپ جائیں گے اور 14-13 کلومیٹر مرکزی شہر سے باہر ہے سیدہ کا روضہ، 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لیکن اب آبادیاں مل چکی ہیں. دمشق شہر سے باہر جنگل تھا کبھی جہاں اجر رسالت ملا تھا بی بی کو. آج وہ سارا علاقہ ملکیت ہے علی کی بیٹی کی، وہ پراپرٹی ہے علی کی بیٹی کی. میں نے جو آپ سے کہا نا شام ضرور جانا، بی بی کو بڑا انتظار ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب آپ جاؤ گے نا اور بی بی کا شہر شروع ہوگا، وہاں کی زبان میں زینبیہ بھی کہتے ہیں، وکرا شہر ہے بی بی کا اپنا. عجیب درد ہے اس فقرے میں، پتہ نہیں آپ میں سے کون سمجھتا ہے. بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے تو ظاہروں کے لیے ایک بورڈ ہے جسے کم لوگ پڑھتے ہیں. عربی زبان میں ہے، لینگویج کی پرابلم ہے، کم لوگ. نوید پتہ ہے بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تراحب بکم، بی بی کی طرف سے آپ کے لیے تراحب بکم زینب بنت علی. ترجمہ ہے میرے بھائی کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی. جگ جگ جیو میرے بھائی کی زیارت کرنے والوں. مجلس میں نے تمام کر دی. 8 سال مسلمانوں کے سارے دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ بی بی کے خلاف لڑے ہیں. مجلس تمام ہو گئی. میں سلام کروں گا ان شہیدوں کو جو سیدہ کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. آپ جائیں گے وہاں پہ تصویریں بی بی کے حرم سے باہر گلی میں موجود ہیں. ہمارے
سالار تھے جناب منظور جعفری، مالک انہیں بچوں کے ساتھ آباد رکھے۔ منظور جعفری صاحب سے میں نے کہا یہ تصویریں، انہوں نے کہا یہ جو جنگ میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے ان شہیدوں کی تصویریں۔ نوید اس میں ایک کم عمر بچے کی تصویر تھی، خوبصورت چہرہ، 12-13 سال کا۔ میں نے کہا جب سے پتہ کروائیں یہ کس ملک سے آیا تھا۔ انہوں نے پتہ کروایا، پتہ چلا یہ عراق کا سید تھا، اور جب یہ آیا تھا نا قبر سیدہ کے پہرے پہ، لوگ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے تھے، یہ 24 گھنٹے جاگتا تھا، یہ سوتا ہی نہیں تھا۔ اور جب اسے بی بی کی قبر کے پہرے پہ اسے سینے پہ فائر لگا، اور جب اس کی میت لاش گری ہے، اس کی جیب سے چٹ نکلی جس پہ لکھا ہوا تھا میں سید گھر چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا